اچھا مجھے یہ بتائیں، جب رب کسی سے پیار کرے تو وہ اب محب ہوا یا محبوب ہوا؟ وہ بندہ جس سے اللہ پیار کرتا ہے وہ رب کا محب ہوا یا محبوب ہوا؟ کیا ہوا؟ محبوب ہوا۔ تو محبوب کا اصول یہ ہے، محبوب کی ناز برداریاں کی جاتی ہیں، محبوب کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھی جاتی ہے، محبوب کی سنی جاتی ہے۔ پھر محبوب کو یہ نہیں ددکارا نہیں جاتا، لٹایا نہیں جاتا، چھوڑا نہیں جاتا، محبوب کو تو عطا کیا جاتا ہے۔ محبوب پر تو عطاؤں کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ جبریل امین کو بلا کر کہتا ہے، اے جبریل فلاں بندہ میرا ہے، میں اسے محبت کرتا ہوں، کیا کر؟ اللہ فرماتا ہے اب ایسا کر کہ تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی محبت کر۔ جبریل امین کہتے ہیں یا اللہ تو اس سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اب ایسا کر کہ اب ساتوں آسمانوں میں یہ ترانہ پڑھ دے کہ فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہو گیا ہے، اللہ کا ہو گیا، اللہ کا پیارا ہو گیا ہے، اللہ کا محبوب ہو گیا ہے۔ آئے ہائے۔ اب جبریل امین جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں یا اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، جبریل امین کہتے ہیں اے ساتوں آسمانوں میں بسنے والوں، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اللہ کے اس ولی سے محبت کرو۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ کے ولی کا چرچا کہاں ہو رہا ہے؟ ساتوں یہ حدیث ذہن میں رکھیے گا، میں پھر آگے ایک اور بات کروں گا۔ کہا اے جبریل چلا جا ساتوں آسمانوں میں اعلان کر۔ جبریل امین ساتوں آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ سب فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم بھی تیرے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، جسے تو نے ولایت کا تاج دیا ہے، جسے تو نے اپنا قرب دیا ہے، اپنا خاص کیا ہے، جو تیرا چنیدہ ہے، اللہ ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ حکم فرماتے ہیں جبریل اب زمین پہ چلا جا، اور زمین میں جا کر ایسا کر کہ زمین میں جا کر اعلان کر دے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، زمین والوں تم بھی اللہ کے اس ولی سے محبت کرو۔ اچھا اب جبریل امین زمین پر آتے ہیں، آ کر یہ اعلان کرتے ہیں جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اللہ کے ولی سے وہ بندہ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایمان شرط ہے۔ ایمان کیا ہے؟ بے ایمانوں کو اللہ کے ولیوں کی محبت نصیب نہیں ہوتی، بے ایمان کو اللہ کے ولی کی محبت نصیب نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے جو بے ایمان ہوتا ہے۔ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے میں رب اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ رب جنگ کا اعلان کر رہا ہے اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ جو اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے۔ میری باتیں شاید تھوڑی سی مشکل ہیں، پیچیدہ ہیں، لیکن اللہ کریے آپ کو بات سمجھ میں آئی، آپ کو مزہ دے گی قرآن و حدیث کی اس روشنی میں کہ اللہ کے ولیوں کی محبت فائدہ کیا دیتی ہے، فائدہ کیا دیتی ہے۔ تو سب سے پہلے جب جبریل امین آ کر اعلان کرتے ہیں زمین پر، تو جو اہل ایمان ہیں اللہ ان کے دلوں میں اپنے اس ولی کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ آج صدیاں گزر جانے کے بعد، صدیاں گزرنے کے بعد یہاں پر ٹنڈولہ یار میں بیٹھنے والوں تم میں سے کون ہے جو غوث پاک سے ملا ہے؟ کوئی نہیں ملا۔ کون ہے جو غوث پاک کا زمانہ پایا ہو؟ کسی نے زمانہ نہیں پایا۔ کس نے غوث پاک کی صحبت پائی ہے؟ نہیں ہے کوئی ایسا جس نے صحبت پائی ہو۔ کون ہے ایسا کہ جس نے غوث پاک کی مجلس اختیار کی ہو؟ نہیں ہے ایسا جس نے مجلس اختیار کی ہو۔ کون ہے ایسا
کہ جس نے میٹھی نگاہ ڈائریکٹ وہ سے بات کی پائی ہو، کوئی ایسا نہیں ہے، نہ رشتہ داری ہے، نہ میل ہے، نہ جول ہے، نہ ہاتھ ملایا، نہ گلے ملے ہو، نہ زمانہ پایا ہے، صدیاں گزر چکی ہے، آج بیٹھ کر تم جا غوث کرتے ہو، جا غوث کرتے ہو، یہ تم نے نہیں کیا، یہ اللہ نے اپنے بڑی کی محبت تمہارے دلوں میں پیدا کی۔ لا دو نعرہ، لا دو، خیر ہے، کوئی نہیں۔ نہ تم نے زمانہ پایا، نہ تم نے ملاقات کی غوث اعظم سے، آج یہاں پر بیٹھ کر یا غوث کرتے ہو، غوث پاک کا نام آتا ہے، تمہارے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، تمہارے دل کی مٹھائی کڑی کھل جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ ایمان والوں کے دل میں محبت اور پیدا کرتا ہے۔ یہ تو تمہارے ایمان والا ہونے کا ثبوت ہے کہ تم پکے ایمان والے ہو، یہ تو تمہارا ایمان والا ہونا۔ کسی کا چہرہ بگڑے، کسی کے ماتھے پہ بل آ جائے، ساری پنجابی چاہے چروڑیاں آ جلن، چہرہ بگڑ جلے، پیٹ بٹ پین، کلنج میں درد نکلے، تکلیف ہوئے، چہرے سے تکلیف کے آثار نمایاں ہو، سمجھ جاؤ ابھی یہ ایمان کی کسی منزل پر پہنچا نہیں۔ غوث اعظم کا نام لیا جائے، چہرہ کھل جائے، سمجھ جانا یہ ایمان کمر کر بیٹھا۔ ایسے صحیح بیٹھا۔ اب وہ فائدہ میں بتاؤں تو تمہیں، کیوں تم یہاں پر بیٹھ کر یا وہ شابش کرتے ہو؟ نہ تم نے زمانہ پایا، نہ مجلس اختیار کیے تم نے، کچھ نہیں کیا تم نے، آج بھی ترستے ہو دربار غوثیت میں جانے، دعائیں مانگتے ہو اللہ کبھی تو وہ دربار دکھا دے، کبھی تو وہ جلوہ دکھا دے، کبھی تو وہ بخلائی دکھا دے، کبھی تو غوث کا کرم دکھا دے، کبھی تو غوث کی کرامت سے نواز دے۔ تم تو وسیلے لیتے ہو غوث اعظم کے، لوگ تمہیں طرح دیتے ہیں، تم جھولی اٹھا کے غوث اعظم کے وسیلے دیتے ہو۔ محبت ہے تمہیں غوث اعظم سے۔ پھر گر گیا مائک۔ سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ، سب سے آخری نبی، محمد مجتبیٰ، سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا، سب سے آخری نبی، اعتقاد فاطمہ، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث مبارکہ ہے، آج صدیاں گزرنے کے بعد اس محبت کا فائدہ کیا ہے؟ یہ محبت کا فائدہ اب بتاؤں گا تمہیں۔ جس محبت میں تم یہاں پر بیٹھے ہو، نہ تمہیں کسی کی پرواہ ہے، نہ کسی کے تانوں کی پرواہ ہے، نہ کسی زمانے کی فکر ہے، تم محبت اولیاء میں بیٹھے۔ اب تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان عبدین تحابا فی اللہ واحد فی المشرق وواحد فی المغرب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو بندے اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، آپس میں، بھئی یہاں پر کوئی بیٹھا ہو
یہ کہے میں غوث اعظم سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ غوث اعظم مجھے جناب والا ایک عدد پراڈو لے کر دیں گے، یا میں غوث اعظم کی زمینوں پر قبضہ کر لوں گا، یا غوث اعظم سے کوئی ذاتی مفاد ہے، ایسا نہیں ہے۔ یقیناً تمہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ کے اس ولی سے محبت ہے، ایسا ہی ہے، اللہ کی محبت کی وجہ سے غوث اعظم سے محبت ہے۔ کیوں غوث اعظم سے محبت ہے؟ کیا کمال ہے غوث اعظم کا؟ کمال یہ ہے غوث رب کا ہوا، رب نے ساری خدائی غوث اعظم کی کر دی۔ غوث اعظم رب کے ہوئے، رب نے ساری خدائی غوث اعظم کے قدموں میں ڈال دی، ساری مخلوق ساری خلقت غوث اعظم کے قبضے میں کر دی، دے دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان عبدین تحابا فی اللہ واحد فی المشرق واحد فی المغرب، اللہ کے لیے محبت کرنے والے دو بندے، ایک مشرق میں رہتا ہے ایک مغرب میں رہتا ہے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، کبھی ملے نہیں، آپس میں ملاقات نہیں ہوئی، اللہ کی رضا کے لیے آپس میں تحابا، دونوں آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ ایک مشرق میں رہتا ہے ایک مغرب میں رہتا ہے، ایک ٹنڈو اللہ یار میں بیٹھا ہے اور دوسرا بغداد میں بیٹھا ہے۔ اور بولو صحیح سبحان اللہ یار، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ ایک ٹنڈو اللہ یار میں بیٹھا ہے، دوسرا بریلی میں بیٹھا ہے۔ نہیں بولتے، چھوڑو میں بات ہی ختم کرتا ہوں، پھر نہیں، ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہے آپ لوگ تو، نہیں ابھی بھی مزہ نہیں آ رہا۔ ہاں، ایک بیٹھا ہے ٹنڈو اللہ شہر میں اور دوسرا بیٹھا ہے نجف اشرف میں، ایک بیٹھا ہے ٹنڈو اللہ شہر میں اور دوسرا بیٹھا ہے کربلائے معلی میں، ایک بیٹھا ہے بغداد ٹنڈو اللہ شہر میں اور دوسرا بیٹھا ہے ہائے ہائے کاظمیہ میں، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی محبت کا تقاضا ہے، بیٹھتا ہے محبت سے یاد کرتا ہے۔ یہاں پر بیٹھے ہو اور ایک بیٹھا ہے لاہور میں، جسے دنیا داتا کی نگری کہتی ہے، جسے دنیا داتا صاحب کہتی ہے۔ ایک بیٹھا ٹنڈولا یار میں ہے اور دوسرا بیٹھا گولڑے کی سرزمین پر ہے۔ ایک بیٹھا ٹنڈولا یار میں ہے اور دوسرا بیٹھا ہے کراچی کے سمندر کے ساحل پر بیٹھا ہے۔ تحابا فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اے غوث اعظم کے دیوانوں، کیوں بیٹھے ہو یہاں پر؟ نہ تم جانتے ہو نہ پہچانتے ہو، نہ تمہارا شہر اپنا ہے نہ علاقہ اپنا ہے نہ زبان اپنی ہے، وہ کسی اور زبان کے، تم کسی اور زبان کے، کیوں بیٹھے ہو؟ کہا ہم اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ ایک رہتا یہاں پر ہے، دوسرا بیٹھا بغداد کی سرزمین پر ہے، کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ادھر سے ٹنڈو اللہ یار والے کو ادھر سے بغداد والے کو آپس میں ملا دے گا۔ اے یار نہیں بولے تم سبحان اللہ یار۔ ہائے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ہے بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کیا ہوگا؟ لا جمع اللہ بینہما یوم القیامہ، اللہ دونوں کو قیامت والے دن جمع کر دے گا۔ بندہ پریشان ہے، بے قرار ہو کر کہے گا اللہ یہ کیا؟ میں تو کبھی دنیا میں ملا نہیں تھا ان سے، محبت تھی ملا نہیں تھا، محبت تھی رشتہ داری بھی نہیں تھی، محبت تھی کبھی سلام دعا نہیں ہوا تھا، ملا دیا۔ ہائے ہائے ہائے،
اللہ فرمائے گا دیکھیں جس دن ناطے رشتے سارے ٹوٹ جائیں گے، جس دن تمہیں تمہارا والد چھوڑ دے گا، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، باپ بیٹے کو چھوڑے گا، ماں بیٹی کو چھوڑے گی، دوست دوست سے بھاگے گا، رشتہ دار سے بھاگے گا، اس عالم میں ٹنڈو اللہ یار والو تمہیں غوث اعظم کا دامن کرم مل جائے گا۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تمہارا ہاتھ کسی لتھو پتھو کے ہاتھ میں نہیں ہے، ولیوں کے سردار غوث اعظم کے ہاتھ میں۔ تمہارا یہ بیڑا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، غوث اعظم کے ہاتھ میں۔ ہمیں کس چیز کی پریشانی ہے؟ میں ایمان سے بتائیں تقریر کر رہے میں کنجوسی کر رہا ہوں؟ میرا سفر بھی دیکھیں، میری تقریر بھی دیکھیں، میرا زور بھی دیکھیں، میرا جوش بھی دیکھیں، لیکن آپ جوش کے اظہار کیوں نہیں کر رہے؟ مزہ تو نہیں نا آیا نا؟ ہم پنجاب والے ہیں، اگر کلو ایک زور لانے ہیں تے پائک تو اڈے کو لیے کڑوا کے جانے ہیں سرکار۔ اب آپ نعرہ لگائیں، سارے ہاتھ اٹھا کے بولیں گے جناب۔ اب مزہ آیا، واہ۔ سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، وہ شعر کیسے ہے جی؟ اعلیٰ حضرت تو وہ شعر نہیں ہے، خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، وہ کیسے ہے شعر؟ سربلا کیا کوئی جانے کیسا اولیاء ملتے ہیں آگے وہ ہے تلوار، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ سربلا کیا کوئی جانے کیسا تیرا، سربلا کیا کوئی جانے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سبحان اللہ، بولے بولے سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، اب کیا ہے؟ کل قیامت کا دن ہے، اللہ فرماتا ہے
اللہ کے نبی کہتے ہیں لا جمع اللہ بینہما یوم القیامہ، اللہ ان دونوں کو جمع کر دے گا۔ بندہ کہے گا مالک ملا نہیں تھا، آج کیوں مل گیا؟ جب تمہیں تمہارا والد چھوڑ دے گا، تمہیں تمہاری ماں چھوڑ دے، دوست چھوڑ دے گا، رشتہ دار چھوڑیں گے، کنبہ چھوڑے گا، قبیلہ چھوڑے گا، اس وقت میں تمہیں داتا صاحب سنبھال لیں گے۔ اے داتا صاحب سے محبت کرنے والوں، تمہیں داتا صاحب کا دامن ملے گا، تمہیں خواجہ صاحب کا دامن ملے گا، تمہیں تو 11ویں بارے پیر غوث اعظم کا دامن ملے گا۔ اور کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا جب ان دونوں کو، ٹنڈولا یار والوں کو اور بغداد والے کو ملائے گا، اب کیا رب اعلان کرے گا ھذا الذی کنت تحب فیہ، کہا یہ وہی ہے کہ جن سے تو میری محبت کی وجہ سے، میری رضا کے لیے جس غوث اعظم سے محبت کرتا تھا، آج ان کا دامن پکڑ اور سیدھا جنت میں ٹہلتا ہوا چلا جا۔ ایک اور شعر اب میرے ذہن میں شعر نہیں آ رہا، وہ کہ جس میں وہ فرشتے کہیں گے کہاں ہے قادری، کر لیں نظارہ غوث اعظم کا۔ ندا کا منادی کہاں ہے قادری، کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے قادری، کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ یہ نظریہ دیکھیں حدیث کے مطابق ہے، تم اللہ کی رضا کے لیے غوث اعظم سے محبت کرتے ہو، کل اللہ تمہیں غوث اعظم کا دامن عطا فرما دے گا۔ کہاں ہے قادری، کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے قادری، کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ نہیں بولیں گے آپ؟ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت و عقیدت کرنے والوں، حضور غوث اعظم اچھا دیکھیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ولایت کے بارے میں اصول یہ ہے کہ ولایت جو ہوتی ہے کسبی نہیں ہوتی، وہبی ہوتی ہے۔ وہبی کا مطلب کیا ہے؟ گاڈ گفٹڈ، اللہ کی طرف سے تحفہ، عطیہ، تحفہ۔ محنت سے نہیں ولایت ملتی، اللہ کی عطا سے ولایت ملتی ہے۔ اللہ کسی کو ولایت عطا کرتا ہے بڑھاپے میں، جوانی میں، کسی کو کہیں ٹھوکر لگتی ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے، اللہ چن لیتا ہے، ولایت دے دیتا ہے۔ لیکن کچھ وہ ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، اللہ ولایت کا تاج عطا فرما دیتا ہے۔ ابھی ہوتے ماں کے پیٹ میں ہے، اللہ ولایت کا تاج عطا کیسے؟ پھر سوال ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ذاتے نہیں کرکلی تے تھمے نہ لڑے کے، کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جیسے صدیق اکبر کو ہو سکتا ہے۔ صحابہ کا تو تم نام لیتے ہو، مانو بھی تو صحیح نا صحابی کا عقیدہ کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنا ہے، آپ کے والد ابو قحافہ آپ کو لے کر گئے بت خانے میں اور کہا ابو بکر یہ ہے تیرا خدا، کر سجدہ اس کو۔ صدیق اکبر کہتے ہیں اچھا یہ میرا خدا ہے؟ تو آپ نے ایک پتھر اٹھایا نا، اٹھا کے مارا اس کے منہ پر، بت کے منہ پر مار کے کہا اے خدا ذرا کیچ تو کرنا ہے اس کو، اپنے آپ کو بچانا تو صحیح، اپنا یہ پیڑا بوتھا بچا، اپنی شکل کو بچا میرے سے پتھر سے، اگر تو خدا ہے پھر بچا اپنے۔ اچھا اس کو منہ پر لگا، وہ کیسے بچاتا تھا؟ جو بت ٹوٹ گیا، گر گیا، خدا ہی ٹوٹ گیا، ان کا خدا ہی ٹوٹ گیا۔
ابو قحافہ نے لگائی، حضرت صدیق اکبر بچپنا تھا مارا اور لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے، کہاں کہ اس کو سمجھاؤ، آج بڑی بے حرمتی کر دی، اس نے خدا کو توڑ دیا ہے، خدا کو توڑ دیا ہے، معبود کو توڑ دیا ہے، میں نے سر بسجود ہونے کا کہا، اس نے پتھر مارا توڑ دیا۔ اس نے کہا، آپ کی والدہ نے کہا، اے میرے سرتاج، یہ تو دنیا میں آ چکا ہے، جب یہ دنیا میں نہیں آیا تھا میرے پیٹ میں تھا، میرا دل چاہتا کہ کسی بت کے آگے سجدہ کروں تو یہ پیٹ میں اکڑ جاتا تھا، مجھے بت کے آگے جھکنے نہیں دیتا تھا، جو پیٹ میں نہیں جھکنے دیتا تھا یہاں کیسے جھک جائے گا؟ جو پیٹ میں نہیں جھکنے دیتا تھا، اکڑ جاتا تھا، وہ یہاں پر کیسے بت کے آگے جھک جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر کی تو مانتے ہو، غوث اعظم کی نہیں مانتے، پیڑا اور تے پھکیاں اور۔ ہاں جی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنا ہے، قاری صاحب کے پاس جب آئے نا، ہاں جی پڑھیے بسم اللہ شریف، آپ نے بسم اللہ پڑھنے ساتھ 12 یا 16 پارے آپ نے سنا دیے۔ قاری صاحب کہتے ہیں آگے، کہا میری ماں کو اتنے ہی یاد تھے۔ کہا کیسے؟ کہا میری ماں، میں ماں کے پیٹ میں تھا، ماں چکی چلاتی تھی اور قرآن کی تلاوت کرتی تھی، میں نے ماں کے پیٹ میں 16 پارے یاد کر لی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ کیوں بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں تو رب کی قدرت کا منکر ہے؟ کیا تیرے سامنے اللہ کی یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، رب ہر چاہت پر قادر ہے؟ کیا تو رب کو اپنے اس تھوتھڑے دماغ کے ساتھ پرکھنا چاہتا؟ رب تو وہ ہے جو اکبر ہے، براء الورا ہے، تیری عقل میں نہیں سماتا، رب کی قدرت تیری عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ تیری اس موٹی عقل میں رب کی قدرت کیسے آ سکتی ہے؟ جو یہ کہے نہیں ہو سکتا تو یہ کہنا یہ چاہتا ہے اللہ نہیں کر سکتا۔ ظالمہ تو یہ کہتا ہے اللہ نہیں کر سکتا، رب تو چاہے ایک سوئی کے ناکے سے، سوئی کا سوراخ دیکھا ہے نا، اس سوئی کے سوراخ سے اس پھول کو، اس مائک کو نہیں، ان 7 زمینوں 7 آسمانوں کو ایک 7 سوئی کے ناکے سے گزار سکتا ہے۔ وہ رب ہے، وہ قادر مطلق ہے، جو اس کی مرضی ہو، جو منشا ہو وہ وہی کرتا ہے۔ تو غوث اعظم کو ماں کے پیٹ میں 16 پارے نہیں یاد کروا سکتا، صدیق اکبر کو ماں کے پیٹ میں سمجھ دینے والا رب ہے، تو غوث اعظم کو ماں کے پیٹ میں 16 پارے یاد کروانے والا بھی رب ہے۔ شیخ حماد الدین رحمت اللہ علیہ کے پاس جب غوث اعظم گئے پڑھنے، آپ کا معمول تھا جیسے ہی غوث اعظم آتے آپ کھڑے ہو جاتے، ہاتھ باندھ لیتے تھے۔ شاگردوں نے کہا علی جائیے کیا؟ ہم بھی آتے ہیں، آپ کھڑے نہیں ہوتے، یہ آتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے بچوں، میں نے اس کے دونوں کندھوں پر 2 جھنڈے دیکھ رہا ہوں جو عرش کو چھو رہے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کرنے والا ہے۔ شاگردوں نے کہا حضور ہم بازار میں جاتے ہیں ہمیں کوئی دیکھتا نہیں، عبد القادر آتا ہے تو لوگ گھروں سے باہر آ جاتے ہیں، دکانیں چھوڑ دیتے ہیں، کاروبار چھوڑ کر عبد القادر کے ہاتھ چومتے ہیں۔ عبد القادر کا چرچا فقط گھروں بازاروں میں نہیں ہوتا، گھروں میں بھی عبد القادر ہوتی ہے، بازاروں میں بھی عبد القادر ہوتی ہے، شہروں میں بھی عبد القادر ہوتی ہے۔ عبد القادر کا تذکرہ جوان کی زبان پر ہے، بچے کی زبان پر ہے، بوڑھے کی زبان پر ہے، مردوں کی زبان پر ہے، عورتوں کی زبان پر ہے۔ شیخ عماد الدین رحمت اللہ علیہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں، سر کو جھکاتے ہیں، آنکھ کھول کر کہتے ہیں ارے خدا کے بندو، تم تو یہاں کی بات کرتے ہو، میری آنکھ سے پوچھو عبد القادر کا تذکرہ زمینوں پر رہی، اللہ نے آسمانوں پر بھی جاری کر دیا۔ عبد القادر کا چرچا تو اللہ نے آسمانوں پر جاری کیا ہوا ہے، تم زمین کا رونا روتے ہو، زمین کا رونا۔ یہ اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیے گا جو میں نے آپ کو کہا تھا
کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین سے کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر، اور ساتوں آسمانوں میں اعلان کر دے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ غوث اعظم کی محبت کا اعلان جبریل کے سامنے فرمائے تو جبریل رب کی محبت کا اعلان ساتوں آسمانوں میں فرماتا ہے۔ آج یہی سبب ہے صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج یہاں پر بیٹھ کر ٹنڈو اللہ یار میں ہم غوث اعظم کی محبت کے تذکرے کر رہے ہیں۔ اور یہ محبت کیا ہے؟ یہ محبت ہماری ذریعہ نجات ہے۔ بس میری تقریر ختم۔ یہ اولیاء کی محبت ہمیں بخشوائے گی، ہمیں جہنم سے آزادی دلوائے گی، ہمیں بخشش کروائے گی، لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے تم نمازیں چھوڑ دو۔ کوئی یہ نہ سمجھے میری تقریر سے نماز چھوڑ دو، غوث اعظم سے محبت کرو۔ غوث اعظم کا دیوانہ نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ کوئی یہ نہ سمجھے غوث اعظم سے محبت بس شرابیں پیتے رہو، چوریاں کرتے رہو، ڈکیتیاں کرتے رہو، نمازیں چھوڑتے رہو، سنت کو ترک کرتے رہو، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہو، گانے باجے سنتے رہو، عورتوں کے ساتھ جاریاں لگاتے رہو، گپے مارتے رہو، فحاشی اور عریانی کے کام کرتے رہو، اور تمہیں غوث اعظم تمہاری سفارش کر دیں گے۔ واہ 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 واہ۔ یہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بت بنا ہے نا کہ جنت اتنی سستی ہے تو آج یہ بت توڑ دے۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے، اتنی سستی جنت نہیں ہے۔ کیا سمجھ؟ حضرت عباس اور حضرت عمر کی آپس میں دوستی تھی۔ آپس میں ایک دن طے کرتے ہیں کہ جو پہلے دنیا سے جائے گا وہ بعد والے کو آ کے خبر دے۔ حضرت عمر کا انتقال پہلے ہوا۔ اب سنیے گا، دل پر ہاتھ رکھ کے سنیے گا، یہ عمر کون ہے؟ جو مراد مصطفیٰ ہے، دعائے مصطفیٰ ہے، عطائے مصطفیٰ ہے، کرم مصطفیٰ ہے۔ وہ عمر 1 سال کے بعد، ایک روایت کے مطابق 10 سال کے بعد خواب میں آئے حضرت عباس کے۔ کہاں عمر؟ حضرت عباس سے کہا۔ حضرت عباس کہتے ہیں عمر آپ کا اور میرا طے ہوا تھا، خواب میں آ کے بتاؤ گے آگے کے حالات۔ اب سنیں، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ مجھے عرصہ کتنا ہوا جدا ہوئے، 1 سال یا 10 سال؟ کہا کہ تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں آپ کو۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے عباس، میں تب سے لے کر اب تک اللہ کو حساب دے رہا تھا۔ اللہ کو حساب دے رہا تھا۔ کس بات کا حساب؟ آپ فرماتے ہیں 1 مرتبہ صدقے کے مال کی رسی گم ہو گئی تھی۔ 1 مرتبہ، صرف 1 مرتبہ صدقے کے مال کی رسی گم ہو گئی تھی۔ اس 1 رسی کا حساب دیتے 10 سال گزر گئے۔ اب آ کے رب نے فرمایا عمر سے حساب نہ لو، عمر کو ویسے ہی بخش دو۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، عشرہ مبشرہ میں ہے، اللہ کے نبی کی سچی زبان سے سچا جملہ نکلا ہے، عمر پھر جنہ، عمر جنت ہی ہے۔ وہ عمر 10 سال تک حساب دے رہے ہیں۔ میں اور آپ کس کھاتے میں ہیں؟ ہم داڑیاں کٹاتے رہیں، نمازیں چھوڑتے رہیں، شرابیں پیتے رہیں، چوریاں کرتے رہیں، ڈکیتیاں کرتے رہیں، بدنگاہیاں کرتے رہیں، جھوٹ بولتے رہیں، گالیاں دیتے رہیں، فلمیں دیکھتے رہیں، ڈرامے دیکھتے رہیں، اور گانے گنگناتے رہیں، اور ماں باپ کو ستاتے رہیں، نمازیں چھوڑتے رہیں، قرآن چھوڑتے رہیں، سنتوں سے دور ہوتے رہیں، نیکی کی دعوت سے دور ہوتے رہیں، اور ہم تو جناب جنتی ہیں۔ کیوں؟ ہم تو سال بعد 11ویں مناتے ہیں۔ ہم سال بعد 11ویں جو مناتے ہیں، 11ویں کا مطلب کیا ہے؟ غلط مطلب لے لیا تم لوگوں نے۔ آج تک سارا سال گزر گئے، اپنی زندگی کا حساب کرو، کتنے سال ہو گئے 11ویں کھاتے ہوئے، 11ویں مناتے ہوئے۔ اگر آج تک تمہاری زندگی میں چینج نہیں آیا، چہرے پر داڑھی نہیں آئی، سر پر امامہ نہیں آیا، امامہ نے کم از کم ٹوپی نہیں آئی، سنت نہیں آئی، سنت لباس نہیں آیا، مسجدوں کی پابندی نہیں آئی، 5 وقت کی نماز نہیں آئی، تو یاد رکھنا تم نے فقط چاول کھائے ہیں، 11ویں نہیں کھائی۔ تم نے 12ویں کے چاول کھائے ہیں، میلاد کا لنگر نہیں کھایا۔ 11ویں اور 12ویں کیا ہے؟
غوث کی 11ویں ہو، لنگر غوث اعظم کی 11ویں کا پیٹ میں جائے، انقلاب نہ آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غوث اعظم سے محبت کرنے والا ساری رات عورتوں سے فون پہ گپے مارتا ہے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور چاہت کیا ہے؟ چاہت یہ ہے میری بخشش ہو جائے، میں بخشا جاؤں۔ ہائے ہائے اے خاصا خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج وہ غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کا قریب آنے لگا۔ ہم کس چکروں میں ہیں؟ ہم کس راستے پر ہیں؟ کس ڈگر پر چل پڑے؟ اس لیے میرے بھائیوں، خدا را 11ویں کھائیں، حقیقی 11ویں کھائیں، اپنی زندگی میں انقلاب لے کر آئیں۔ غوث اعظم کی 11ویں انقلاب لاتی ہے جی۔ میرے حضور کے میلاد کا لنگر انقلاب لے کر آتا ہے، انقلاب لے کر آتا ہے۔ اس لیے جن کے چہروں پر ایک مٹھی داڑھی نہیں، وہ ایک مٹھی داڑھی رکھیں۔ حضور کی محبت میں، غوث اعظم کی محبت میں، محبت تو تقاضا ہی اطاعت کا کرتی ہے۔ ہم کیا سمجھتے؟ غوث اعظم فقط پیر تھے؟ غوث اعظم کے مجاہدات کو نہیں تم نے پڑھا؟ کئی دن تک غوث اعظم گھاس کھا کے گزارا کیا میرے اور آپ کے پیر نے، جن کا لنگر بڑے شوق سے ہم کھا کے پیٹ پہ یوں ہاتھ پار کے بھاگ جاتے ہیں۔ چلے کاٹے ہیں کئی دن تک، صرف پانی پی کر گزارا کیا میرے غوث اعظم نے، کچھ نہیں تھا، زمین کے گرے ٹکڑے کھا کر گزارا کیا غوث اعظم نے۔ کون سی باتیں کرتے ہو؟ ہم نے قرآن کھولا کبھی نہیں۔ پوچھو اپنے آپ سے آخری مرتبہ قرآن کب کھولا تھا؟ پوچھو اپنے آپ سے آخری مرتبہ پورا قرآن کب پڑھا تھا؟ غوث اعظم ہر رات قرآن پڑھتے ہیں، ہر دن قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہے۔ یہ محبت ہے تمہاری اور میری؟ یہ کیسی محبت ہے غوث اعظم سے کہ قرآن ہی نہیں کھلتا، قرآن پڑھنے نہیں آتا؟ ہمیں دیکھ کر اللہ کا قرآن نہ آئے تحفے ہماری زندگیوں پر۔ انگلش کا لیکچر آتا ہے، انگلش کی سٹوری آتی ہے، اپلیکیشن آتی ہے، ایسے آتا ہے، الجبرا چٹکیوں میں تم حل کرتے ہو، چٹکیوں میں۔ فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بیالوجی ہو، ہر ایک سوال تم حل کر سکتے ہو، تمہیں سب کچھ آتا ہے۔ بیٹھو، تم سے بڑا سائنسدان کوئی نہیں، بیٹھو تم سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں، بیٹھو تم سے بڑا حکیم کوئی نہیں، بیٹھو تم سے بڑا پائلٹ کوئی نہیں، بیٹھو تم سے بڑا انجینئر کوئی نہیں۔ نہیں پتا تو اللہ کے دین کا نہیں پتا، نہیں آتا تو دیکھ کر اللہ کا قرآن نہیں آتا۔ یہ حال ہے ہمارا، یہ کردار ہے ہمارا۔ ہم 11ویں منت انقلاب کب اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے؟ چینج کب لے کر آئیں گے ہم اپنی زندگی میں؟ یہاں پر بچے کو کھڑا کرو، پوچھو بچے سے ہمیں میچ کے جو کریکٹر ہیں ان کے نام بتاؤ، بچہ یوں یوں کر کے بتائے گا۔ پوچھو بچے سے کتنے ڈراموں کے نام ہیں، تمہیں تمہارا بچہ بتائے گا۔ پوچھو اپنے بچوں سے فلموں کے نام، پوچھو تمہیں تمہارا بچہ فلموں کے نام بتائے گا، فلموں کے جو ایکٹرز ہیں ان کے نام بتائے گا۔ کھڑا کرو یہاں پر بچے کو اور کہو ہمیں 20 انبیاء کے نام بتاؤ۔ کھڑا کرو اپنے بچوں کو، کہو 20 صحابہ کے نام بتاؤ۔ بچوں کو تو بچے کو جا، یہاں پر بڑے بڑوں کو شاید نہیں پتا ہوگا۔ کیوں ہیں ہم دین سے دور؟ کیوں ہم دین سے دور ہیں؟ حضور کے سجدوں کا کیا صلہ دے رہے ہو تم؟ حضور کے ان آنسوں کا صلہ کیا دے رہے ہو؟ حضور کے ان نوکیلے پتھروں پر سر رکھنے کا صلہ کیا دے رہے ہو؟ یہی صلہ دیتے ہو؟ نمازیں تم چھوڑتے ہو، قرآن سے تم دور ہو، مسجدوں سے تم دور ہو، یہ صلہ دیا ہم نے۔ خدا را مجھے نہیں پتا کہ میں زندگی میں آگے آ سکوں گا یا نہیں آ سکوں گا، نہ میرا یہاں پر کوئی مبغض بیٹھا ہے،
نہ میرا کسی کے ساتھ کوئی اناد ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ دل کا درد ہے، درد ہے یہ دل کا. کس سے جا کر یہ دل کا درد بیان کرے؟ لچے دار تقریریں تو سنتے ہو، ادھر ہاتھ رکھ کے سریں تو سنتے ہو، انقلاب کب لے کر آؤ گے؟ ہر جمعے کو تمہارے امام صاحب تمہیں بیان کر کے سناتے ہیں، کیا زندگی میں انقلاب لے کر آئے ہو؟ کتنی محبت مصطفیٰ پیدا ہوئی تمہارے دلوں میں، کتنی محبت اولیاء پیدا ہوئی ہے، انقلاب ہی نہیں. ہمارے اتنے دل گندے ہو چکے ہیں، ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں ہمارے. ہمیں حضور کی محبت بھی نہیں رلاتی. تمہیں تمہارے پاؤں کا کانٹا رلا دیتا ہے، تمہیں تمہارے بچے کی محبت رلا دیتی ہے، تمہیں تمہارے مال کی محبت رلا. نہیں روتے ہو تو نبی کی محبت میں. خدا را ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی زندگی میں انقلاب. سانسوں کی مالا یوں ٹوٹی کہ یوں ٹوٹی، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے گی. کل بہت دور ہے، یہاں سے اٹھ کر کوئی باہر جا سکے کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے. اتنی مختصر زندگی ہے میری اور آپ کی. جب جانا ہے تو اچھے اعمال کریں، نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نیک اجتماعات میں شرکت کریں. ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے، اسی مسجد میں ہوتا ہے، فیضان مدینہ میں، فیضان مدینہ ٹنڈولا، یا فیضان مدینہ میں قریب اجتماع ہوتا ہے. یہ جو باتیں میں نے کہ میرا کیا کمال ہے، واللہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سارا میرے پیر کا فیض بولتا ہے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یہ تو عطار نے خرید کر انمول کر دیا. اپنا کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ تو عطار کا کرم ہے، عطار کا فیض ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کچھ نہیں اپنی مرضی سے بولیں گے، عطار کے فیض سے بولیں گے. تو ہر ہفتے کو عطار بیٹھتے ہیں مدنی مذاکرے کے لیے، تو فیض بانٹتے ہیں، علم بانٹتے ہیں، فیض بانٹتے ہیں، نگاہوں سے جام پلا دیتے ہیں. ہم کب سنیں گے مدنی مذاکرہ؟ ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے. یہ ہر مہینے 3 دن کے مدنی کا نکلے نا مدنی قافلوں کے لیے. اب بیرون ملک دوڑتے ہو باہر سفر کرنے. ابھی پاکستان ٹور کا کہا جائے، چلو یار پاکستان ٹور چلتے ہیں، ناران کا غان چلتے ہیں، مری چلتے ہیں، اسلام آباد چلتے ہیں، کشمیر چلتے ہیں، وادیاں دیکھتے ہیں، آبشاریں دیکھتے ہیں، پہاڑ دیکھتے ہیں، کھیت دیکھتے ہیں، سبزہ دیکھتے ہیں. فوراً تیار. میں یہ کہہ دوں یار 3 دن کا ہے، کیا ہو گیا شاہ صاحب، 3 دن کے لیے کشمیر، ناران کا غان، سوات 3 دن کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ 10 دن کرو نا، 12 دن کرو نا، 15 دن کرو، 1 مہینے کے لیے چلتے ہیں، برف بھی دیکھیں گے، آپ اشارے بھی دیکھ. یہی کہا جائے 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں چلو، ٹائم نہیں ہے. یہ صلہ ہے میں اور آپ دے رہے ہیں دین کا. ایسے نہ کریں. ہے کوئی نیت کرنے والا کہ انشاءاللہ ہر جمعرات کو اجتماع میں انشاءاللہ میں شرکت کروں گا؟ عشاء کی نماز کے بعد یہ اجتماع ہوتا ہے. اور گھر بیٹھے، میں نہیں کہتا کہ آپ کہیں جائیں، مدنی مذاکرہ ہر ہفتے کو، کل بھی ہوگا انشاءاللہ، ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے نیت کرنے والا انشاءاللہ کم از کم جب پیر صاحب بیٹھ جائے 1 گھنٹہ 12 منٹ گھر بیٹھ کر انشاءاللہ مدنی مذاکرہ دیکھوں گا. یہ یاد تھوڑے ہو گئے. نہیں مزہ نہیں آیا نا یار، ماشاءاللہ. اچھا ایک اور کام دیکھیں، دین کا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا درم و دینار کے بغیر نہیں ہوگا. دین کا آج آپ امام رکھے تو آپ کو تنخواہ دینی پڑے گی، پیسہ دینا پڑے گا. مسجد بنائیں پیسہ، مدرسہ بنائیں پیسہ، قرآن سیکھیں پیسہ، قرآن بنائیں پیسہ، قرآن چھاپیں مطلب پیسہ، ہر جگہ پر دین کے کاموں میں پیسہ. اتنی بڑی تحریک دعوت اسلامی دنیا کے کئی ممالک میں الحمدللہ دین اسلام کا کام کر رہی ہے. اس کو پھر کتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی، کتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی. کتنے سارے کام ہیں جو نہیں ہو پاتے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا، چونکہ وقت بہت زیادہ اوپر ہو چکا ہے، جو مجھے کہا گیا تھا اس بھی کئی اوپر ٹائم ٹپ گیا ہے. آپ کا ذوق شوق دیکھ کر میں بھی ذوق شوق میں لگا رہا. لیکن میں آخر میں ایک بات کہوں گا، خدا را ٹیلی تھون دعوت اسلامی کا 30 نومبر تک ہے. ٹیلی تھون 1 یونٹ 10,000 کا ہے. اچھا آپ اس میں زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، صدقات واجبہ بھی دے سکتے ہیں. کوئی منت مانی تھی، کوئی اور صدقات واجبہ تھے، آپ وہ بھی دے سکتے ہیں. قسم کا کفارہ ہے، صدقات واجبہ ہیں، کوئی بھی آپ دے سکتے ہیں. اچھا زکوٰۃ بھی آپ دے سکتے ہیں، صاف مال بھی دے سکتے ہیں. اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے نا، رب نے جو دیا ہے، میں نہیں کہتا کسی نہ،
میرے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں، اللہ کے دیے میں مال میں سے اللہ کی راہ میں 1 یونٹ اگر کم از کم دے سکتے ہیں تو 1 یونٹ دے دیں. یہاں پر ہمارے ذمہ داران بیٹھے ہوئے، باہر بستہ بھی لگا، باہر ابھی لگا ہوا ہے، باہر بستہ بھی لگا ہوا. اللہ نے جتنی توفیق دی ہے نا، کوئی 1 یونٹ دے سکتا ہے 1 دے، کوئی 10 دے سکتا ہے 10 یونٹ دے، کوئی 100 یونٹ دے سکتا ہے دے. اللہ کے دین کو دے رہے ہیں آپ، کسی کی ذاتی جاگیر نہیں بنے گی، اللہ کے دین کو فائدہ ہوگا. اچھا کوئی 1 یونٹ نہیں دے سکتا، اچھا آدھا یونٹ دے سکتا ہے، آدھا یونٹ جمع کروائیں. اچھا آدھا بھی نہیں کروا سکتا، آدھے سے بھی آدھا 2500 کروا سکتا ہے، لائیے آدھے سے آدھا بھی کر دیں. اس سے بھی آدھا کر سکتا ہے، لائیے 1500 1000 دے سکتے ہیں، 1000 روپے جمع، 100 روپیہ دے سکتا ہے، یہ بھی جمع کروائیں. اللہ کے دین کے ساتھ مدد کریں، سیکھیں. وہ کسی نے کہا نا بڑے مزے کی بات، امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب تر ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ امیر تر اس لیے ہوتا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دیتا رہتا ہے. غریب یہ کہہ کر ہاتھ روک لیتا میں تو غریب ہوں. غریب بھی اگر دینا شروع کر دے اللہ اس کو بھی غنی کر دے گا. دیں اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں جو 1 روپیہ دیتا ہے نا، 1 روپیہ، اللہ اس کی مثال بیان فرماتا ہے قرآن پاک میں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اس دانے کی طرح. 1 دانہ جو زمین پر لگایا جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ 7 سنابل، وہ 7 بالیاں اگاتا ہے. گندم کا 1 دانہ زمین پہ لگاتے ہو وہ 7 سٹے نکالتا ہے، 7 بالیاں نکالتا ہے. اللہ فرماتا ہے ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے، ہر بالی میں 100 دانہ لگایا، 1 تا 700 تم وصول کرتے ہو. اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء. یہ تو اخلاص کی بات ہے، جس کا جتنا اخلاص ہوگا. 700 کی کیا وقت ہے، اللہ کی راہ میں تم اخلاص کے ساتھ دو، اللہ 700 سے بھی کئی گنا بڑھا کر تمہیں عطا فرما دے گا. دنیا میں بھی عطا ہوگا، آخرت میں بھی عطا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اے شہنشاہ